وی نو میں وہ شیعہ سنی ڈبیٹ میں یا اس طرح کی ڈبیٹ میں تو میں نہ جاتا ہوں اور نہ میں شیعوں کو غلط کہتا ہوں. وہ بھی میری پاور ہے مسلمانوں کے سسٹم میں, اور سنی بھی میری پاور ہے مسلمان. میں نہ کلے دیکھتا ہوں نہ میں یہ جو اسکول آف تھاٹ اور یہ جو سیکشن ہے یہ میں ان کو میں دیکھتا ہوں کہ جو بندہ دین کے لیے وہ شیعہ ہے تب بھی آئے, دین نافذ کرنا بھائی ہم نے. یہ بعد میں لڑائیاں کریں گے, بہت چھوٹی لڑائیاں ہیں. دین کی سب سے بڑی لڑائی ہے اس وقت ہم پہ ایک غیر اللہ کا دین نافذ ہوا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, ٹھیک ہے, اور ہم بیٹھے ہوئے کہ تیری بڑی کا کلر کون سا ہے. یہ ان کی سب سے ضروری شک ہے کہ ان کو آپس میں لڑا کے رکھو. یہ سب سے مطلب اس کے لیے تو وہ پلان بھی نہیں کرتے کہ یہ تو ایک بس ہم نے ایک شعلہ ڈالنا ہے, باقی سب کچھ اس کے تو پیسے بھی نہیں لگا رہے. وہ پہلے لگاتے ہیں بائی دا وے 50 60s بڑے بڑے میجر انویسٹمنٹ ہوئی ہیں کہ شیعہ کو سنیز کے ساتھ لڑاؤ. سو میں نہیں چاہتا کہ میرا اینگل سے کوئی یہ کنفیوز ہو کہ اچھا ساحل صاحب آپ کے وہ پرو شیعہ وہ ہے بائی دا وے حسین علیہ السلام کو جو بھی نام لیتا ہے اور علیہ السلام بول دے وہ ایسے میرے پہ شیعہ ٹیگ لگ دیتا ہے. جہالت کی حالات یہ ہو چکے ہیں. اب کہانی یہ ہے کہ آپ شیعہ ہیں, آئی نیڈ یو, اور آپ تو ویسے بھی حسین کرتے رہتے ہیں. آئیں نظر ٹائم آ گیا یزیدوں کو چیلنج کرنے کا, ٹھیک ہے, مگر ان 4 کیپٹل کے بغیر ہوائی چیلنج نہیں کرنے. اگر آپ پولیٹیکلی ساؤنڈ نہیں ہیں, آپ کا آئی کیو ڈیولپ نہیں کیا گیا, جس کا مطلب ہے کہ آپ کا ورلڈ ویو نہیں بنایا گیا, دین کو پہچانتے نہیں آپ اگر مورلی کریکٹ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ فائنینشلی بلڈ اپ میں نہیں ہیں, تو آپ اس آیت کے اوپر ہی نہیں پورے اتر رہے. سو مجھے وہ ٹریجیکٹریز ڈرا کرنی ہے کہ کس طرح کی سوشو اکنامک کلاس کو اوپر لے کے آنا ہے, کس طرح کے آئی کیو ڈائیگرامس کو اوپر لے کے آنا ہے, جنرل لڑکیوں کا اور لڑکوں کا آئی کیو کیسے بڑھانا ہے. یہ جو بچے اس وقت 12-15 سال کی ہیں, 30 سال میں دے ول بی ان دا موسٹ ایکٹیو ایج, بیکاز ان کے بچے ایڈولیسنس سے گزر رہے ہوں گے. اس وقت حسین علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں کہ ایک بچہ نہیں ہے عرب کا جو مغازی بنا ٹرین ہوا ہو. سوچے ہم کس چیز پہ ٹریننگ کرتے ہیں. سو میں کیوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ سیرہ پڑھیں گے اور ان 4 کیپٹل کو ڈھونڈیں گے تو ہر صفحے پہ ملیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنے منہ مبارک سے ڈیمانڈ ہے صحابہ کو ان 4 کیپٹلس کی. میں آپ کو لٹرلی کوٹ کر دیتا ہوں, ایک نہیں بیشتر حدیث کوٹ کر دیتا ہوں. تو میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بتا رہا ہوں. یو جسٹ ہیو ٹو ویئر دا رائٹ لینس. اس کا مطلب ہے دین کا مطلب آپ کا نظام سمجھتے ہوں جو کہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو مصر کے بادشاہ کے دین میں الاؤنس نہیں تھی, انٹر ویزا نہیں تھا ایشو ہوتا. ہوم منسٹری آف ایجپٹ دین ہے, قرآن پاک میں دین ہے مصر کے بادشاہ کا, تو وہ کیا نمازیں پڑھتا تھا یا وہ بدھسٹ تھا, یا اس کے دین کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کے مذہب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو الاؤ کرنا, مطلب یہ کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ بھائی وہ جو قانون بنائے ہوئے تھے اس نے, اس قانون میں بین لگ گیا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائی کا. ٹھیک ہے, اس قرآن پاک کی آیت ایز ہی سنا رہا ہوں. اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں دین کا لفظ, میں آپ کو آیتیں سناؤں اور ابھی آپ گوگل کریں, ٹاپ ترجمے دین کے نیچے انگلش میں فیتھ لکھا ہوا ہے. وائی وڈ آئی ناٹ کرائی, یہودی نے لکھا ہے, کسی یہودی نے نہیں قرآن کا ترجمہ کر کے ہمارے گھروں میں پہنچایا, یہ مسلمانوں نے لکھا ہوا ہے. ابھی گوگل کر لیں, ابھی ٹیسٹ کر لیں, آپ کوئی صورت نکالیں, کوئی آیت نکالیں, دین کا لفظ نکالیں, نیچے لکھا ہوگا فیتھ. فیتھ کی عربی ایمان ہوتی, وی نو دیٹ. دین کی عربی فیتھ ایمان نہیں ہوتی, وی آلسو نو دیٹ. یہ کس نے لکھا ہے فیتھ؟ یہ کہیں پہ ڈیفینیشن چینج ہوئی ہوئی ہے. اینڈ جب ہم اس ڈیفینیشن کو کریکٹ کریں گے, اتنا سا اس میں ایک کیوب کا نا ایک حصہ ہلانا ہے, کیوب اپنی شیپ میں آ جائے. اور یہ ہے مسلم آئیڈینٹی. اس کے نافذ کرنے کے لیے دنیا کا کوئی بھی دین لے لیں, وہ یہ 4 کیپٹل پہ ہی ہوتا ہے. یہ ہمارے ہیومن آرگینک سسٹم کا حصہ ہے. ہم ڈیزائن وی وائڈ انٹو کہ دین نافذ کرنا ہے, تو بھائی سب سے پہلے طاقت آپ کے پاس ہونی چاہیے, آپ کے پاس آئی کیو ہونا چاہیے, آپ کے پاس طاقت کو مینٹین کرنے کی پولیٹیکل ایکیومن ہونا چاہیے, بنانے کی بھی اور مینٹین کرنے کی, اور آپ کے پاس ریسورسز ہونی چاہیے. دیٹس اٹ. شیخ سے اس کو اگر آپ کرنٹ سیناریو میں لے کے آ جاؤ, تو میں کہوں گا کہ ساحل دین صاحب ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ دے رہے ہو وہ کہہ رہے کہ 1924 سے پہلے ہو نہیں سکتا تھا, بٹ اب ڈیولپ ہو گئی, ضرورت بھی ہے, لیٹس اسیوم دیٹس دا کیس. تو آپ اس میں وہ علماء جن کو آپ کی اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق somebody somewhere tweak the definition, اس ڈیفینیشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. You think علماء are going to be aligned with ساحل الدین or against? How do you sort that? Against. So now they are against. ٹھیک ہو گیا. So now they are against. Are you going to bypass them
اینڈ وہ یوتھ جس کو 30 سال کے اندر ریڈی ہونا ہے وہ ڈائریکٹ ساحل دین ٹرین کرے گا اور ان کو وہ نئی ڈیفینیشن دے کے کنونس کرے گا, یا سم ہاؤ یو تھنک کہ وہ آپ کی ڈیفینیشن پہ کہیں ری پروگرام ہو سکتے ہیں؟ بیکاز دیکھیں جب یہ کنفرنٹیشنل مائنڈ سیٹ ہے نا کہ لیٹس سے وہ اتنے سالوں جب کنفرنٹیشن ہوتی ہے ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے, ہیٹ پروڈیوس نہیں ڈسیمینیشن کی اسکوپنگ بڑھ جاتی ہے. تو دا مور, میں انگلینڈ کی ایگزامپل دیتا ہوں. لنڈن مائی فرسٹ entry, calm and collected everything, you know, people came in, they listened. I didn't even know کہ بھی کیا ہونے والا ہے. ابھی میری مینچسٹر ٹرپ تھی, مینچسٹر کی مسجد میں دجال پاکستان سے آیا ہے, پاکستان سے دجال آ چکا ہے, فتویٰ ایشو ہو گیا. مسجد والوں نے کہا کہ میرے مسجد میں بیان تھا جیسے پہلے آپ کا عقیدہ ٹیسٹ کریں گے پھر آنے دیں گے. کر لو عقیدہ ٹیسٹ, مجھے کیا ہے عقیدہ ہی پہ تو کوئی مسئلہ نہیں مجھے. تو پہلے فون آیا, پھر عقیدہ ٹیسٹ ہوا کہ آپ عقیدہ آپ کے سوال. میں نے کہا کوئی نیا کوئی سوال تو نہیں ہے عقیدے کا, ہمیں پتہ عقیدے کے کون سے سوال ہیں کو پوچھیں, یہ دین کا مطلب آپ نے کیسے لیا ہے. میں نے کہا یہ کون سا عقیدے کا سوال آپ نے پوچھا ہے, مطلب یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ عقیدے کے سوال میں آپ نے دین کا مطلب, آپ کہتے ہیں کہ قیامت آ چکی ہے. آپ کے عقیدے کا ٹیسٹ پہلے ہوگا نا, میں کہ پہلے تو یہ ٹیسٹ کریں کہ آپ عقیدے کا ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو عقیدے کے سوال ہی نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. نہیں, آپ نے مولویوں کے خلاف آپ نے کیمپین کی ہوئی ہے نا, یہ بھی عقیدے کا سوال نہیں ہے سر. مولوی کے خلاف جانا اسلام سے فارغ نہیں کرتا آپ کو. آپ نے علماء کے خلاف کہا, میں نے کہا کون سے علماء کے خلاف بات کی ہے میں نے, مجھے بتائیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سب مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے, ابھی آپ کی کوگنیٹیو ڈسنس میں ابھی ٹریگر کر سکتا ہوں کہ علماء کے خلاف میں نہیں ہوں. ایکچولی میں, یو گائز آر آل آف اس ور اینڈ مے بی آر ٹرینڈ اگینسٹ علماء کرام. سو ہوتا کیا ہے, میرے پاس 4 الگ الگ فلیورز کے ریزسٹنس آتے ہیں وچ آئی یوز بائی دا وے. اوکے, میں اعلیٰ حضرت سید احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو سٹینس رکھتا ہوں, آدھا پاکستان کہاں پہ جاتا ہے اس سے, صرف بریلوی کہتے ہیں یس کیا بات ہے, ہمارا بھائی ہے. جیسے میں زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کی پوری فلسافیکل انسرشن کرتا ہوں, باقی کا آدھا کہاں پہ جاتا ہے, اہل حدیث کہتے ہیں یہ ہمارا بھائی ہے. ٹھیک ہے, پھر میں اشرف علی تھانوی کو برملا سب سے زیادہ میں کوٹ کرتا ہوں, اشرف علی تھانوی کو ایکچولی ورڈ ٹو ورڈ کوٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ان سے بھی زیادہ خیر مولانا صاحب کو کوٹ کرتا ہوں میں, because that's who I think is still the most potent living philosopher of Islamic theology. Maulana Saad, you guys know Maulana Saad? Yeah, but he's only known in certain factions. So but میں ان سے کافی ساری چیزیں بورو کر کے آگے یوتھ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں وداؤٹ ان سیئنگ اٹ, بیکاز مجھے پتا ہے یوتھ کو پتہ چلتا ہے دیوبندی ہے ایسے آؤٹ ہو جاتے سارے. سمجھ رہے, یہ علماء کے خلاف ٹریننگ کی بہت پرانی اسکیم ہے. میں واحد بندہ ہوں جو مولانا اسحاق کو اپنے ماتھے پہ لگا کے چل رہا ہوں. ایون دو ہی از این اہل حدیث اسکالر, ایوری اہل حدیث از اگینسٹ ہم. دیوبندیوں نے تو اگینسٹ ہونا ہی ہونا ہے اس کی, اور بریلویوں کو تو وہ ویسے ہی دجال لگتا ہے. سو یہ میں نہیں ہوں ان کے خلاف, میں مولویوں کے خلاف, میرے سے زیادہ مولویوں کو نام لیتا ہوں. مسئلہ یہ میں ہر مولوی کا لے لیتا ہوں نام, اور جب میں ہر مولوی کو لے لیتا ہوں تو آدھے ادھر سے خلاف ہوتا ہے, ادھر سے خلاف ہوتا ہے, 1/4 تو مجھے کیچ ملتا ہے 1/4 کا, باقی کے سب میں دجال ہو جاتا ہوں. سو ہوتا کیا ہے, چونکہ ایک فائدہ ہوا ہے ہم سب کو جو کہ بہت بڑا نقصان ہے, مگر اس وقت ڈیموگرافک ڈرین اور جو بیسن کریٹ ہوئی اس میں فائدہ یہ ہوا ہے کہ مولویوں نے پولیٹیکل, چونکہ دین کا ڈیفینیشن پولیٹکس تھی ہی نہیں, تو انہوں نے پولیٹکس میں انٹری نہیں کی کبھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ میں سے کوئی دیوبندی ہے ادھر جو کہتا ہوگا میں دیوبندی ٹھیک ہے. دیوبند اصل میں ایک پولیٹیکل تحریک تھی, ایوری ون نوز اٹ. آپ مجھے بتائیں آج کسی دیوبندی یوتھ کو پکڑیں اور کہیں پولیٹیکل تحریک, تو کہے گا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. دیوبند واز دا بگیسٹ گفٹ جو کہ مسلمانوں کو سب کانٹیننٹ مل رہا ہے, وہی تحریک میں آؤ, شاباش, یہ اسلام سیاست ہے. جو بھی ریئیکشن تھا, پاور مجھے پتا کون سی تھی اس وقت, ہمیں گوروں کا راج تھا, ہمیں سے ضرورت تھی پالیٹکس کی اس وقت. دیوبند واز این ایسٹ, اس کا پروڈکشن کا آؤٹ پٹ کیا ملا افغانستان. ناؤ آئی کال آل دیوبندیز کہ بھائی اب تمہیں ملک مل گیا مگر تم دین کا مطلب مذہب لے بیٹھے ہو. ادروائز دیوبند کا کراؤن جیول افغانستان اس وقت, اگر وہ پولیٹیکل تحریک ہوتی تو. مگر کوئی کہتا ہے افغانستان دیوبندی ملک ہے نا, افغانستان افغانی ملک ہے, طالبان کا ملک ہے, کیونکہ طالبان ایک پولیٹیکل تحریک ہے. سمجھ رہے, حالانکہ دیوبند کا کراؤن جیول بننا چاہیے تھا کہ ناؤ وی ہیو اے کنٹری, ناؤ وی کین انسٹال اے سسٹم, ناؤ پالیٹکس ول بی ڈن دا وے پالیٹکس شوڈ بی ڈن,
کہ ہم ماڈل بنا کے پوری دنیا کو دکھائیں کہ قانون جب نافذ ہوتا ہے تو برکات کیسے آتی ہیں, اور کی کر رہے ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. آئی ڈونٹ اگری ود آل اوور دے ڈوئنگ, بٹ آئی تھنک دیوبند اسکالرشپ شوڈ آل ہیو فوکسڈ کہ وہی ہمارے پاس ایک ماڈل ولیج آ گئی ہے, اس کے اندر شرع سے لے کے تزکیہ, قانون سے لے کے ایتھکس, سارے کے سارے کوڈرنٹس پورے کرو, پیسے لگاؤ, ریسرچرز بھیجو, یونیورسٹیاں کھولو, فیکٹریاں کھولو, آرمامنٹس کی فیکٹریاں کھولو, باہر تیسرا پھر کوئی اور حملہ نہ ہو جائے. ادھر فوج بناؤ, ادھر ادھر عوام بناؤ, ادھر ایکومن بناؤ, خواتین کا مردوں کا ایکومن ایسا ہو کہ دنیا اس طرف کی طرف. مدینہ مل گیا نا ہمیں, اب مدینہ بریلیوں کو تو نہیں ملا یہاں پہ افغانستان میں, دیوبندیوں کو ملا ہے. بٹ دین کا مطلب ہی نہیں ہے, نہ انڈیا میں, نہ پاکستان میں, نہ بنگلہ دیش میں, نہ امریکہ میں. آپ کو پتا انگلینڈ میں بھی وہی ہے پاکستان والے حالات, یہ دیوبندی اسٹریٹ ہے تو یہ بریلوی اسٹریٹ ہے نا. لائک یہ تم اب مطلب پاکستانی انگلینڈ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, مگر پاکستان انگلینڈ پاکستان نہیں نکال سکا ہم اپنے اندر سے. مطلب کوئن وکٹوریا نے جتنے مرضی 2 نمبری کی ہوں, اس نے اپنا سسٹم بنایا تھا, اس کا دین تھا, اس کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے ہم اپنا دین نافذ کر سکتے ہیں. اسی لیے بائی دا وے میں اوورسیز کو بار بار انوائٹ کرتا ہوں کہ آئی کاؤنٹ آن یو وے مور دین دا لوکل پاکستان.